بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کی آخری مراحل میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، آخری ٹرانسمیشنز ہماری چل رہی ہیں۔ وہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے جس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عنایت فرمایا۔ وہ حبیب محمد عربی جس کے اوپر قرآن نازل ہوا، 100 کروڑ رحمتیں اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ وہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ اللہ جس کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ اللہ جس کا قبضہ قدرت میں پورے جن و انس کی جان ہے۔ وہ اللہ ہم سب کو خوش و آباد رکھے۔ وقت تلاوت ہوا ہے، تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دیتے ہیں قاری عثمان یوسف صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ کے دلوں میں اللہ پاک کی محبت کا جذبہ پیدا کریں۔ قاری عثمان یوسف۔ لا اللہ یجعلک ذخرا للاسلام والمسلمین، اللہ یجعلک ذخرا للاسلام والمسلمین۔ لا لا إله إلا الله، والله أكبر والله أكبر ولله الحمد۔ بسم الله الرحمن حبيب الملايين يا شيخنا شيخ عيدي، حبيب الملايين. هذا كلام ربي. أيحسب أن لن
يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. جی تو ناظرین یہ تھے قاری عثمان یوسف صاحب. اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو آج ہم لوگ کی چونکہ 28ویں افطار ٹرانسمیشن ہے تو 28ویں افطار ٹرانسمیشن ہے تو چونکہ 29ویں شب اب سے کچھ ہی لمحات بعد شروع ہوگی انشاءاللہ. آج کی جو ہم لوگوں کی آخری تاکرات ہے 29ویں تاکرات ہے اس کے اندر ہم لوگوں کے باقاعدہ اس ٹرانسمیشن کا حتمی اختتام ہو جائے گا. چونکہ آج کا ہم لوگوں کا جو ٹرانسمیشن ہے جس کے آج کا ہم لوگوں کا پارا ہے وہ النصف سے الثلاثہ سے شروع ہو رہا ہے 29ویں کے اور 30ویں کے النصف پہ جا کے ختم ہو رہا ہے سبح اسم ربک الاعلی سورت تک. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہی ہم لوگوں کی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ حتمی اختتام ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم لوگوں کی 29ویں شب کا آغاز ہو جائے گا. اور اب ہم لوگ بڑھتے ہیں آگے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتے ہیں حافظ عظیم رضا قادری اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہم لوگ آپ کو آج رات کی دعوت دیتے ہیں کہ رات کو دعائیہ کلمات ہوں گے ٹھیک 2:15 بجے تو انشاءاللہ دعا کے اندر بھی آپ شرکت کیجیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حافظ عظیم رضا قادری اور آخر پہ ایک نعرہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا. اپنے ہاتھوں کو ہمارے اشکال میں اٹھا کے پڑھیے. عمر کرتے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر. عمر کرتے آنا مقدر عمر کرتے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. بس ایک صدا آتی ہے برابر اللہ اکبر. اتنی بلند آواز سے پڑھیے کہ گونج پڑ جائے اللہ اکبر کی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. سبحان اللہ. سب یہ شعر میرے دادا جان کو بہت پسند تھا کہ حجر اسود نفس سوال کتا تیرا رنگ کیوں انا کالا ہے. بھائی تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں گھر کوئی چمن والا ہے. حجر اسود نے موڑ جواب دیتا میری شان میں سب تو آلہ ہے او مینو ساری دنیا تا چم دی مینو چم گیا کملی والا ہے. بھیجا ہے
پانے اے حجر اسود تیرا مقدر شہزاد صاحب نے تو چھما ہے اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ جل جلالہ بلند آواز سے سبحان اللہ اور بلند آواز سے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با اور نور فضا با آقا دو اللہ بے عرش مولا کدیوں فرشتے کدی جان فرشتے کدیوں فرشتے کدی جان فرشتے ساڈے ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے او کرما والا بیڑا مولا جڑا بندہ اچھی آواز نال پڑھے انہوں ایسے سال اپنا کرما والا بیڑا بٹھا دے او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا پلکاں نال چمتا جاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں او رب لے گیا مینوں شہر مدینے ایک حاجی لایا مینوں کٹ کے سینے کدی پیوا زمزم کدی پڑھا نمازاں میری پہنچ جتوں تک میں دیوانے آزاں رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا میرے دل دی سب دعاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں او سونی گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا گل سنتا سب دی او سونی گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا گل سنتا سب دی میرے رمل دی چادر تے داغ گزارا آسمان سے واجا تیرے کرم نو مارا قسموں نال بخشش منگا 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 مینوں آؤندیاں بہت گیا وا ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں
میں جب اپنے والد محترم کے ساتھ مدینہ شریف گیا تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد کے سامنے بیٹھے تو وقت یاد آ جاتا ہے جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ آقا دا بیڑا پلکاں دی گھاری دل کرے گزارا تے عمر میں ساری کعبے دے چکر میں لے پج پج کے میں گجرے اسود چومیا رج رج کے میں گجرے اسود چومیا رج رج کے میں گجرے اسود میں گجرے اسود چومیا رج رج کے رب سونے پل وچ کیتیاں او رب سونے پل وچ کیتیاں او میرے سر تے ٹڈیاں چاواں ایک خواب سناوا 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 یا رسول سلام علیکہ صلوات علیکہ یا رسول سلام علیکہ ایک مرتبہ تصور یہ رکھیے کہ جالیوں کے سامنے جی تو ناظرین ہم لوگ آ گئے اپنے موبائل فون کی اسکرین پہ اور آج الحمدللہ ہم لوگوں کا 28واں روزہ جو کہ کھلنے کے قریب ہے اب سے چند لمحات بعد. تو ہم لوگ 29ویں پارے کے الثلاثہ سے شروع کر رہے ہیں اور 30ویں کے النصف پہ ختم کریں گے اس کو. تو کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور قسم کھاتا ہوں میں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے کہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں. ہاں ضرور کریں گے. ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور تک درست کر دیں. بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے. پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا. بس جس وقت کہ نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں. نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں. آج تو میرے پروردگار کی طرف سے قرارگاہ ہے. آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا. بلکہ انسان خود اپنے اوپر آپ حجت ہے اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے. اے نبی آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان میں حرکت نہ دیں. اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمے ہے. ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں پھر اس کو واضح کر دینا ہمارا ذمہ ہے. نہیں تم جلدی ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھتے ہو. اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے اور کتنے چہرے اس دن بد رونق اور اداس ہوں گے. سمجھتے ہوں گے کہ اس کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا. نہیں جب روح ہنسلی تک پہنچے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے اور جان لیا کہ اس نے کہ یہ وقت جدائی ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی. آج تیرے پروردگار کی طرف سے چلنا ہے. اس نے نہ تو تصدیق کی نہ نماز ادا کی بلکہ جھٹلایا اور روح گردانی کی. پھر اپنے گھر والوں کے پاس اترتا ہوگا. افسوس ہے کہ تجھ پر، حسرت ہے تجھ پر، وائے ہے اور خرابی ہے تیرے لیے. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ
بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک گاڑھے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا، پھر لہو کا لوتھڑا ہوگا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنا دیا، پھر اس سے جوڑے یعنی نر مادہ بنائے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اسے امر پر قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً گزرا ہے انسان ہر ایک وقت زمانے میں بھر کے، یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سناٹا دیکھتا بنایا۔ ہم نے اسے راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزاری بنے خواہ ناشکر۔ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیروں اور طاغوت اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بے شک نیک لوگ وہ جام پئیں گے جس کی آزمائش کافور کی ہے، جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، اس کی نہریں نکال لیے جائیں گے جدھر چاہیں۔ وہ نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا۔ بس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی، اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے۔ یہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ جاڑے کی سختی۔ ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے اور کھجے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا اور جو شیشے کے ہوں گے، شیشے میں چاندنی کے، جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا، اور انہیں وہاں اور جام پلائے جائیں گے جن کی آزمائش زنجیل کی ہوگی۔ جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام سبیل ہے، اور اس کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے اور وہ کم سن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، جو جب تو انہیں دیکھتے تو سمجھے کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں، تو وہاں جہاں کہیں گے کہ نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھے گا۔ ان کے جسموں پر سبز، باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا، اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا۔ کیا کہا جائے گا کہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی؟ بے شک ہم نے تجھ پر بتدریج قرآن نازل کیا ہے، پس تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہ، اور ان میں سے کسی گنہگار یا ناشکرے کا کہہ نہ مان، اور اپنے رب کے نام کا ایک صبح شام ذکر کیا کر، اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر، اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کرو۔ بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑے دیتے ہیں۔ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بندھن مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں ان جیسے اووں کو بدل لائیں۔ یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم و باحکمت ہے، جسے چاہے اپنی رحمت
میں داخل کر لے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دل خوش کن چلتی ہوئی ہواؤں کی قسم، پھر زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم، پھر ابر کو ابھار کر پورا پرکندہ کرنے والیوں کی قسم، پھر حق اور باطل کو جدا کر دینے والے اور وحی لانے والے فرشتوں کی قسم، جو وحی الزام اتارنے یا آگاہ کر دینے کے لیے ہوتی ہے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے۔ پس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، اور جب آسمان ٹور پھوڑ دیے جائیں گے، اور جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اوڑ دیے جائیں گے، اور جب رسولوں کو وقت مقرر پر لایا جائے گا، کس دن کے لیے ان سب کو مؤخر کیا گیا ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تجھے کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ہم ان کے بعد پچھلوں کو لائے؟ ہم گناہ گاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل افسوس ہے۔ کیا ہم نے تمہیں خیر پانی سے منی سے پیدا نہیں کیا، پھر ہم نے اسے مضبوط و محفوظ جگہ میں رکھا ایک مقرر وقت تک، پھر ہم نے اندازہ کیا، اور ہم کیا خوب اندازہ کرنے والے ہیں۔ اس دن تکذیب کرنے والوں کی خرابی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی؟ اور ہم نے اس میں بلند و بھاری پہاڑ بنا دیے، اور انہیں سیراب کرنے والا میٹھا پانی پلایا۔ اور اس دن جھوٹ جاننے والوں کے لیے وائے اور افسوس ہے۔ اس دوزخ کی طرف جاؤ جسے تم جھٹلاتے رہتے تھے، چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف، جو دراصل نہ سایہ دینے والا ہے اور نہ شعلے سے بچا سکتا ہے۔ یقیناً دوزخ چنگاریاں چکھتی ہے اور محل کے ہیں، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہے۔ آج ان جھوٹ جاننے والوں کی درگت ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ یہ بھول بھی نہیں سکیں گے، نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ یہ ہے فیصلے کا دن۔ ہم نے تمہیں اور اگلوں کو سب جمع کر لیا ہے، پس اگر مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو۔ وائے ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ بے شک پرہیزگار لوگوں سایوں میں ہیں، اور بہتے چشموں میں، اور ان میووں میں جن کی وہ خواہش کرتے ہیں۔ اے جنتیوں، کھاؤ پیو مزے سے اپنے کیے ہوئے اعمال کے بدلے، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اس دن سچا نہ جاننے والوں کے لیے وائل افسوس ہے۔ اے جھٹلانے والو، تم دنیا میں تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم گناہ گار ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ رکوع کر لو تو نہیں کرتے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے۔ اب اس قرآن کے بعد کسی بات پر ایمان لائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے متعلق جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ ابھی جان لیں گے، پھر بالیقین انہیں بہت جلدی معلوم ہو جائے گا کہ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا، اور پہاڑوں کو محیط نہیں بنایا،
اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا، اور رات کو ہم نے پردہ بنایا، اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے، ایک چمکتا ہوا روشن چراغ سورج پیدا کیا، اور بدلیوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا تاکہ اس سے اناج اور سبزہ اگائیں اور گھنے باغ بھی اگائے۔ بے شک فیصلے کا دن کا وقت مقرر ہے، جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا، پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، پس وہ سیراب ہو جائیں گے۔ بے شک دوزخ گھاٹ میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے، اس میں وہ مدتوں تک پڑے رہیں گے، نہ کبھی اس میں خنکی کا مزہ چکھیں گے، نہ پانی کا، سوائے گرم پانی اور بہتی پیپ کے۔ ان کو پورا بدلہ ملے گا، انہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی، اور بے باکی سے ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے۔ ہم نے ہر ایک چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا تھا، اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہارے عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے۔ یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے، باغات اور انگور ہیں، اور نوجوانوں کنواری ہم عمر عورتیں ہیں، اور چھلکتے ہوئے جام شراب ہیں۔ وہاں نہ تو وہ بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ ہی جھوٹی باتیں سنیں گے۔ ان کو تیرے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا، اس رب کی طرف سے ملے گا جو کہ آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان کا پروردگار ہے اور بڑی بخشش کرنے والا ہے۔ کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ جس دن روح اور فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکال لے۔ یہ دن حق ہے، اب جو چاہے اپنے رب کے پاس نیک اعمال کر کے ٹھکانہ بنا لے۔ ہم نے تمہیں عن قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا اور چونکا کر دیا ہے، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم، بندہ کھول کر چمڑا چرا دینے والے کی قسم، اور تیرے پھرنے والے کی قسم، اور دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم، جس دن کا کانپنے والی کانپے گی، اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے آئے گی۔ بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے جس کی نگاہیں نیچی ہوں گی، کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی کسی حالت کی طرف پھر لوٹائے جائیں گے؟ کیا اس وقت جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ پھر تو یہ لوٹنا نقصان دہ ہے۔ معلوم ہونا چاہیے وہ تو صرف ایک خوفناک دانت ہے کہ جس کے ظاہر ہوتے ہی وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر تمہیں پہنچی ہے جب کہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان طویٰ میں پکارا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر لی، اس سے کہو کہ کیا تو اپنی دستگیری اور اصلاح چاہتا ہے، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے۔ پس اسے بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر پلٹا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے، پھر سب کو جمع کر کے پکارا تو پھر سب کا رب میں ہی
پھر سب کا رب میں ہی ہوں، تو سب سے بلند و بالا اللہ نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرائے۔ کیا تمہارے پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، اس کی بلندی اونچی کی اور پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا، اسی کی رات کو تاریکی بنایا اور اس کے دن کو نکالا، اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا اور اس میں پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا۔ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں۔ پس جب وہ بڑی آفت قیامت آ جائے گی، جس دن کہ انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا اور ہر چیز دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی، تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ لوگ اس سے قیامت کے واقع ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں، آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق ہے؟ اس کے علم کا انتہا تو اللہ کی جانب ہے، آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے گا۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ تراش رو ہو اور منہ موڑ لیا، صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نبی نہ آیا۔ تجھے کیا خبر؟ شاید وہ سنوار جاتا یا نصیحت سناتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی۔ جو بے پرواہی کرتا ہے اس کی طرف تو پوری توجہ کرتا ہے، حالانکہ اس کے نہ سنوارنے سے تجھ پر کوئی الزام نہیں اور نہ شخص تیرے پاس دوڑتے ہوئے آتا ہے اور وہ ڈر بھی رہا ہے، تو اس سے تو بے رخی برتتا ہے۔ یہ ٹھیک نہیں۔ قرآن تو نصیحت کی چیز ہے، جو چاہے اس سے نصیحت لے۔ یہ تو پھر عظمت آسمانی صحیفوں میں ہے جو بلند و بالا اور پاک صاف ہے، اسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں جو بزرگ اور پاکباز ہیں۔ اور اللہ کی مار انسان پر کیسا ناشکرا ہے۔ اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ اسے ایک نطفے سے پھر اندازے پر رکھا، اس کو پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا، پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں دفن کیا، پھر جب چاہے گا اسے زندہ کر دے گا۔ ہرگز نہیں، اس نے اب تک اللہ کے حکم کی بجائے آواری نہیں کی۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر پہاڑ زمین کو اچھی طرح، پھر اس میں اناج اگائے اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغات اور میوہ اور گھاس چارہ بھی لگایا، تمہارے استعمال اور فائدے کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ پس جب کہ کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر دامن گیر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے جو ہنستے ہوئے اور حشاش بشاش ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے جس پر سیاہی چڑھی ہوگی، اور یہی کافر بد کردار لوگ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب سورج
لپٹ جائے گا، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی، تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ لے کر آیا ہوگا۔ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، پھر چلنے پھرنے والے، چپیے والے ستاروں کی، اور رات کی جب جانے لگے اور صبح کی جب چمکنے لگے، یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے جو قوت والا ہے، عرش والا، اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے، امین ہے اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے۔ اس نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا بھی ہے، اور یہ غیب کی باتوں کو بتلانے میں بخل بھی نہیں، اور یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں۔ پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے، بالخصوص اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے، اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، اور جب سمندر بہہ نکلیں گے، اور جب قبریں شق کر کے اکھاڑ دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے یعنی اگلے پچھلے اعمال کو معلوم کر لے گا۔ اس سے اے انسان تجھے اپنے رب کریم کی کس چیز نے بہکایا؟ جس رب نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر درست اور برابر بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، اور ہرگز نہیں، بلکہ تو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ یقیناً تم پر نگہبان، عزت والے، نکلنے والے مقرر، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ جنت میں عیش و آرام اور نعمتوں میں ہوں گے، اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے، بدلے والے دن اس میں جائیں گے، وہ اس سے بھی غائب نہ ہونے پائیں گے۔ تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ میں پھر کہتا ہوں کہ تجھے کیا معلوم کہ جزا اور سزا کا دن کیا ہے؟ وہ ہے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا، اور تمام تر احکام اس روز اللہ کے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بری خبر ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا کر لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں، اس عظیم دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں رکھیں گے۔ تجھے کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے۔ جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے والا اور گنہگار ہوتا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ عقلوں کے افسانے ہیں، یوں تو بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اونٹ میں رکھے جائیں گے، پھر یہ لوگ بالیقین جہنم میں جھونکے جائیں گے، پھر کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے وہ جسے
تم جھٹلاتے رہے۔ یقیناً نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیم میں ہے۔ تجھے کیا پتہ کہ علیم کیا ہے؟ وہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے، مقرب فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں سے ہوں گے میں بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لیں گے۔ یہ لوگ سرِ بے مہر خالص شراب پلائے جائیں گے جس پر مشک کی مہر ہوگی۔ سبقت لیے جانے والوں کو اس میں سبقت کرنی چاہیے اور اس کی آزمائش تسنیم کی ہوگی، یعنی وہ چشمہ جس کا پانی مرکب لوگ پئیں گے۔ گنگار لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے، ان کے پاس سے گزرتے ہوئے پس میں آنکھ کے اشارے کرتے تھے، اور جب اپنے والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ گمراہ بے راہ ہیں، اور یہ ان پر پاسباں بنا کر تو نہیں بھیجیں گے۔ پس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے، تختیوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ان منکروں نے جیسا ہے کرتے ہیں پورا بدلہ پا لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور اس کے لائق وہ ہے، اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی اور اس میں جو ہے اسے وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور اس کی لائق وہ ہے انسان، تو اس وقت اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام میں محنتیں کر کے اس سے ملاقاتیں کرنے والے ہے۔ تو اس وقت جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا۔ ہاں، جس شخص کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو بلانے لگے گا اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ شخص اپنے متعلقین میں دنیا میں خوش تھا، اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہ جائے، کیوں نہیں، حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا تھا۔ مجھے شفق کی قسم اور رات کی اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم، اور چاند کی جب کہ وہ کامل ہو جاتا ہے، یقیناً تم اس حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے۔ انہیں کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں۔ انہیں مناک عذابوں کی خوشخبری سنا دو۔ ہاں، ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو بے شمار اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ برجوں والے آسمان کی قسم، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے، اور ایک آگ تھی ایندھن والی، جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ یہ لوگ ان مسلمانوں کے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے ان کے کہ وہ اللہ غالب لائق حمد کی ذات پر ایمان لائے تھے، جس کے لیے آسمان اور زمین کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے ہر چیز۔ بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی
یہی بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہ بڑا بخشش کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ عرش کا مالک عظمت والا ہے، جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے۔ تجھے لشکروں کی خبر بھی ملی ہے، یعنی فرعون اور ثمود کی۔ کچھ نہیں بلکہ کافروں کو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم آسمان کی اور اندھیر میں روشن ہونے والے کی۔ تجھے معلوم بھی ہے کہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے، اور وہ روشن ستارہ ہے۔ کوئی ایسا نہیں جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو۔ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ بے شک اسے پھر لانے اور یقیناً قدرت رکھنے والا ہے۔ جس دن پوشیدہ بھیدوں کی جانچ پڑتال ہوگی تو نہ تو ہوگا اس کے پاس کچھ زور نہ مددگار۔ بارش والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی قسم۔ بے شک یہ قرآن البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔ یہ ہنسی کی اور بے فائدہ بات نہیں، البتہ کافروں دغا و گھاٹ میں ہیں، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں تو کافروں کو مہلت دے، انہیں تھوڑے دن چھوڑ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا، اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی، اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی اور پھر اس نے اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا کر دیا۔ ہم تجھے پڑھیں گے پھر تو نہ تو بھولے گا، مگر جو کچھ اللہ چاہے وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے۔ پھر آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ تو آپ نصیحت کرتے ہیں، اگر نصیحت کچھ فائدہ دے، ڈرانے والے تو نصیحت لے گا، ہاں بدبخت اس سے ہرگز گزر کرے گا جو بڑی آگ میں جائے گا، جہاں پھر نہ وہ مرے گا نہ جیے گا، بلکہ حالت نزاع پڑا ہوا رہے گا۔ بے شک اس نے فلاح پائی جو پاک ہوگا، جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اور آخرت بہت بہتر ہے اور بہت باقی والی ہے۔ یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی تھیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں بھی۔ جزاکم اللہ۔ لاہور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، چونکہ اب سے کچھ ہی لمحات بعد 29ویں شب کا آغاز ہوگا، اور انشاءاللہ آج ہم لوگ کی لیلۃ القدر کی آخری رات ہے تلاش کرنے کی۔ انشاءاللہ رات کو 2:15 بجے کے قریب دعائیہ کلمات کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارا 29واں یہ جو 30واں پارہ ہے، باقی صحیح کل 29ویں افطار ٹرانسمیشن میں ختم ہو جائے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ اذان مغرب۔